بڑا زبردست رزلٹ آیا مقبوضہ کشمیر میں، جہاں پہ عمر عبداللہ صاحب لیڈ نیشنل کانفرنس اور جو کانگریس کا الائنس تھا، انہوں نے ایک میجورٹی جیت لی ہے۔ بی جے پی ہار گئی ہے۔ اس الائنس نے کوئی 49 سیٹس لی ہیں، بی جے پی کی 32 ہیں، 7 انڈیپینڈنٹ ہیں، عوام آدمی پارٹی نے 1 سیٹ لی ہے۔ اب گورنمنٹ بنے گی عمر عبداللہ کی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا اثر ہوگا۔ کیا اسٹیٹ ہوڈ واپس آ سکتا ہے جو مودی گورنمنٹ نے ان سے جیتا تھا، زبردستی لے لیا تھا کشمیر میں؟ کیا پاکستان کے ریلیشنز یا پاکستان کوئی اور کنسٹرکٹیو رول بہتر کر سکتا ہے کشمیریوں کی حالت کرنے کے لیے؟ کیونکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ عمر عبداللہ صاحب شاید ہمارے اتنے کلوز نہیں تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ڈفرنٹ سکسیسو گورنمنٹس کے ساتھ جتنے تعلقات ہمارے دوسرے کشمیری لیڈران کے ساتھ رہے ہیں۔ اس میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ بڑے ہی ایک کیا ہم ویری سیزن پولیٹیشین سے زیادہ ویری انٹرنیشنل گڈ سالڈ انٹرنیشنل ایکسپرٹ افیئرس کے ہیں، مشاہد حسین سید صاحب، فارمر سینیٹر اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرس کے یہ چیئرمین بھی رہے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ السلام علیکم مالک صاحب and welcome to the new channel. It's a pleasure to talk to you. Thank you. Always a pleasure شاہ جی۔ سر یہ بتائیں، یہ الیکشن تو جیت گئے ہیں، گڈ، بڑی زبردست آئی تھنک یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ کیا اسٹیٹ ہوڈ واپس آ سکتا ہے اس کے بعد جو جتنا ظلم ہوا ہے وہاں پہ؟ یہ الیکشن بڑا اہم تھا۔ یہ پہلا الیکشن تھا جب انہوں نے قبضہ کیا زبردستی مقبوضہ کشمیر پر، اینیکسیشن کی 5 اگست 2019، اور ایک قسم کا ریفرنڈم بن گیا تھا بٹوین ہندوتوا اینڈ کشمیریت۔ اور مودی نے کہا کہ میں ابھی ٹیسٹ کیس ہے، میں پوری کوشش کروں گا۔ انہوں نے ڈی لمیٹیشن بھی کی، انہوں نے پاکستانی سٹائل پری پول دھاندلی بھی کی، سیٹیں بڑھا دی جموں کی، سارا کیا، بٹ ہی فیلڈ میزریبلی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک سٹیٹس کو کے خلاف، ہندوتوا کے خلاف، بی جے پی کے خلاف بہت بڑی ایک فتح ہے۔ اور مجھے یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ چونکہ ساری پارٹیز جو جیتی ہیں، جن کا نام یہ بھی لیا ہے انکلوڈنگ دا عام آدمی پارٹی، ان کا بھی ایک کینڈیڈیٹ آ گیا ڈوڈا سے، تو یہ ان کا ایک چیز موقف کلیئر تھا، 5 اگست غلط ہوا اور ہم اسٹیٹ ہوڈ جو ہے اس کو بحال کرنا چاہیے۔ اور عمر عبداللہ نے پہلا بیان بھی جو بھی دیا میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہماری پہلی ترجیح ہوگی اسٹیٹ ہوڈ بحال کرنے کی، اور اس کے لیے سارے لیگل اور سیاسی پہلو اختیار کریں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ریورسل آف August 5, 2019 اور اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو جائے گا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ایک اور بھی ہے کہ انہوں نے 29 سیٹیں جیتی ہیں بی جے پی نے، جو ان کی بیسٹ شوئنگ ہے ٹو ڈیٹ۔ تو اس لحاظ سے تو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنی سیٹس پہلے جیتی نہیں تھی، اب ہم نے جیتی۔ پھر ان کی زیادہ سیٹس ان ایریاز میں ہیں جہاں پہ ہندو میجورٹی کانسٹیٹوئنسیز انہوں نے بنائی تھی، تو وہ سپلٹ بھی اور گہرا ہو گیا وہاں کے ہندی پاپولیشن کا اور مسلم پاپولیشن کا۔ تو کیا بی جے پی اس کو ایز اے پارشل وکٹری دیکھ سکتی ہے؟ بی جے پی کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا فٹ ہولڈ ان دیئر کور جموں ہندوتوا ہندو ایریا میں مل گیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کافی کوشش بھی کی تھی۔ جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے ڈی لمیٹیشن میں 6 سیٹیں بڑھائی جموں کی، انہوں نے 4.2 لوگوں کو، ملینز کو، 42 لاکھ لوگوں کو ڈومیسائل دی ہے، ووٹرز لسٹ ریوائز کی گئی۔ تو انہوں نے سارا کام کیا جو ہمارے ہاں تو یوز ٹو ہے، جو الیکشن کمیشن کرتی ہے اس قسم کے کام کیے، لیکن اس کے باوجود ان کی خواہش جو تھی کہ بی جے پی کی حکومت بنے اور بی جے پی کا چیف منسٹر بنے، چاہے کولیشن میں ہو، وہ ممکن نہیں ہو سکا۔ تو یہ تقسیم جو ہے مقبوضہ کشمیر میں اور واضح ہو گئی ہے، مذہبی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی اور نظریاتی لحاظ سے بھی۔ لیکن آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس آ سکتا ہے، 370 والا دوبارہ ایشو بن سکتا ہے؟ دلی اگنور کرے گا؟ وہاں پہ تو ہندوتوا کے باپ بیٹھے ہوئے سارے، ڈوبل بیٹھا ہوا ہے، امت شاہ ہے، مودی ہے، ان پہ کیا پریشر ڈال سکتے ہیں؟ کیا ہاؤ ول دے میک اٹ ہیپن؟ ان کے لیے یہ پریشر ہے کہ مودی کو یہ دوسرا بڑا سیٹ بیک ہے۔ دیکھیں جی، الیکشن میں بھی مودی جو ہے الیکشن نہیں جیتا، 303 سیٹوں جو لوک سبھا میں تھی، کہا تھا اب کی بار 400 پار، he got 240 سیٹس اور ایک کولیشن گورنمنٹ میں آ گیا۔ یہ مودی is at his weakest in the last 10 years، اور اس وقت جو دباؤ پڑ رہا ہے، اور ایک اور چیز نہ نوٹ کریں کہ جو کشمیری فریڈم سٹرگل ہے، میں آرمڈ سٹرگل کی جدوجہد آزادی کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی کافی تقویت اختیار کر گیا ہے پچھلے 1 سال سے، لوگ ویلی میں بھی اور خاص طور جموں میں بھی، تو ان پر دباؤ بہت ہے۔ اور یہ دباؤ ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی ہے جو خالصتاً موومنٹ ریوائو ہوئی ہے، یہ دباؤ، یہ 7 سسٹرز جو ہیں
چھوٹے موٹے جو نارتھ ایسٹ میں ہے، اور بنگلہ دیش کے انقلاب کے بعد وہاں سے بھی پریشر بڑھ گیا ہے، تو اس پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ کریں گے. اور یہ نہ بھولیں کہ پاکستان 1 جنوری سے UN سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر بن رہا ہے، اور ہمارا ایک فوکس بڑا واضح ہوگا کہ پیلسٹائن کے علاوہ کشمیر پر ہمارا فوکس ہوگا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. تو وہ اس پریشر کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ انڈیا ابھی تو انڈین یونین ٹیریٹری ہے نا کشمیر، لیفٹنٹ گورنر از دا باس دیئر. یہ قسم کا گلوریفائڈ میونسپل باس ہو گئے یہ لوگ جو عمر عبداللہ وغیرہ، کیونکہ اصلی پاور تو ایگزیکٹو پاور ابھی بھی لیفٹنٹ گورنر جو اپوائنٹڈ بائی نیو دہلی ہے. تو اس کو جو دباؤ کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے یہ میرے خیال میں یہ کام کریں گے، کیونکہ یہ ایک اتنا مشکل آپشن نہیں ہے. ٹیریٹری ان کے ہاتھ میں ہے، قبضہ ان کے ہاتھ میں ہے، حکومت ان لوگوں کی ہے جو آزادی کی بات نہیں کرتے فی الحال، تو ان کو سوٹ کرے گا اور ان کے انٹرنیشنل پریشر بھی کم ہوگا. یہ مجھے بتائیے، جو آپ نے بات کی، اسی سے اگلا سوال جڑا ہوا ہے کہ پاکستان اب کیا کر سکتا ہے اس میں، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے روابط باقی لوگوں کے ساتھ بہت تھے، اور پاکستان میٹرز اے لاٹ. جب ہم کشمیر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ وہ پاکستان پہ ریلائی کرتے ہیں، انٹرنیشنل ڈپلومیٹک لڑائی لڑنے کی، سب کچھ. عمر عبداللہ صاحب کبھی بھی ہمیں پاکستان کے کیمپ میں یا اتنے سمپیتھیٹک نظر نہیں آئے جتنے کہ باقی لوگ ہوتے تھے. تو کتنا اس کا پاکستان، کیا اس میں رول، کیا وہی ہمارا ڈیمینش رول رہے گا، یا اس کا کوئی ہم زیادہ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں ٹو ہیلپ آؤٹ کشمیریز؟ اس میں 2-3 پہلو ہے. ایک تو جو عمر عبداللہ صاحب ہیں، ان کو تو اتنا نہیں جانتا، لیکن ان کے والد صاحب سے میری اچھی یاری دوستی ہے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب. وہ بڑے دبنگ اور جاندار بندے ہیں، اور ان کا پاکستان کی طرف بڑے اچھے خیالات ہیں. یہ نہیں میں کہتا کہ وہ پرو پاکستان ہے یا اینٹی انڈین ہے، لیکن ان کی پازیٹیو سوچ ہے. اور عمر عبداللہ بھی جب پاکستان آئے تھے، اور ان کی بڑی اچھی ایک جنرل مشرف کے زمانے میں جب اوپننگ اپ ہوئی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ نئے آپشنز دیکھیں، تو ان کے بھی اچھے خیالات تھے. بیسک بات ہے کہ عمر عبداللہ جو ہیں اس وقت، وہ کو معلوم ہے کہ وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اینٹی اسٹیٹس کو فورسز، جس میں نہ صرف ان کی اپنی پارٹی نیشنل کانفرنس ہے، نہ صرف کانگریس پارٹی ہے، بلکہ وہ ایلیمنٹ بھی ہے کشمیری عوام کا جو ہندوستان سے بہت بد دل ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس سٹیج پہ بی جے پی کی مخالفت اہم ہے، تو اس کنسٹیٹیوئنسی کو بھی وہ اپیز کرے گا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کو بھی ضرورت ہے اسٹریٹجک کلیئرٹی کی. ہمارے ہاں بھی ہماری پالیسی میں ذرا زگ زیگ ہوا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں کہ مودی از دا بیسٹ پرسن فار اس، کبھی ہم ٹویٹ کرتے ہیں مودی صاحب، پھر ہم میسج بھیجتے ہیں مودی جی کے لیے، اور پھر ماضی میں تو تھوڑا سا بارڈرنگ اور اپیسمنٹ بھی پالیسی تھی. تو اب اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہمیں اس پر انٹرنیشنل پریشر ڈالنا ہے، اور ہمیں پلیٹ فارم مل گیا اگلے 2 سال کے لیے. UN سیکیورٹی کاؤنسل کے ہم ممبر ہیں، تو اس حوالے سے پاکستان کو چاہیے کہ یہ کہے کہ ہمارا سٹینڈ جو تھا کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں عوام اسٹیٹس کو انڈین آکوپیشن کو، انڈین اینیکسیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو وہ ہمارا سٹینڈ تو انڈیکیٹ ہو گیا. اینڈ لیٹس موو آن. اور یاد رکھیں کہ اس وقت if you link it with the Palestine cause، جس میں سیلف ڈٹرمنیشن کی آوازیں مغرب میں بھی بڑی آ رہی ہیں، پہلی دفعہ ایک پازیٹیو اوپینین ٹورڈز پیلسٹینین سیلف ڈٹرمنیشن ہوا ہے امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی. تو ہم اس کو اوور آل اگر if you have a smart, sophisticated and sustained policy، ہم کشمیری کاز کو اجاگر کر سکتے ہیں اور اسٹیٹس کو تبدیل کریں تاکہ کشمیری عوام. مجھے ایک چیز بتائیں، پاکستان اب سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر آتا ہے، اگر پاکستان کوئی چیز، تحریک، اس قسم کی باتیں موو کرتا ہے، تو کیا عمر عبداللہ گورنمنٹ وہاں کی آئینی حدود و قیود میں رہتے ہوئے، اوبیسلی وائلیٹ تو نہیں کریں گی، کیا وہ اس پہ سپورٹ اپنا پھینک سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ فار رائٹ آف سیلف ڈکلیئر کے لیے، رائٹ کے لیے؟ میرے خیال میں دیر از اے مڈ وے پوائنٹ بٹوین آزادی، جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کر رہے ہیں، حق خود ارادیت، اور جو میکسیمم اٹانومی، خود مختاری جسے کہتے ہیں. تو اس دوران میرے خیال میں اس مڈ وے پوائنٹ میں سمپتھیٹک وائسز ہوں گی مقبوضہ کشمیر کے اندر، انکلوڈنگ نیشنل کانفرنس، انکلوڈنگ عمر عبداللہ، کیونکہ انہوں نے ورسٹ آف ہندوتوا دیکھ لیا ہے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بڑا بدبودار قسم کا فیشزم اور تقسیم اور تضاد اور تصادم کی بنیاد پر یہ جو تھا نظریہ، جو اب فیل ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو ٹوٹل فیل ہو گیا ہے، لیکن ہندوستان میں بھی اب کم ہو رہا ہے الیکشن کے بعد. تو اس حوالے سے ان میں آئی تھنک نرم گوشہ ضرور ہوگا. آئی تھنک آپ نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہمیں گراؤنڈ ریالٹی تو کلیئر ہو گئی ہے مقبوضہ کشمیر میں،
اب ضرورت ہے پاکستان اپنی اسٹریٹجک کلیئرٹی لے آئے اور دیکھ لے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے اور کیسے مدد کرنی. مشاہد حسین سید صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پلیجر از آلویز ٹاکنگ ٹو یو.